الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے براہ راست مخاطب ہو رہے ہیں. یہ ایمان والوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. جیسے وقت کا بادشاہ اگر کسی بھنگی کو بلا کر کوئی حکم دے تو بھنگی اپنی عزت محسوس کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں مزدور بندہ تھا, معمولی حیثیت تھی, تو وقت کے بادشاہ نے خود مجھ سے بات کی. اس ہم کلامی کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ گدا گاڑی والا جا رہا تھا اور وقت کے بادشاہ نے اپنی سواری روک کر اس سے کوئی بات پوچھی تو اس واقعے کو وہ بھول نہیں سکتا. جب بھی کہیں تذکرہ ہوگا وہ گدے گاڑی والا لوگوں کو بتائے گا کہ دیکھو میری کیا حیثیت تھی, لیکن فلاں موقع پر بادشاہ نے مجھ سے گفتگو کی. جو گدے گاڑی والے کی بادشاہ سے نسبت ہے, ہماری اللہ رب العزت کی عظمت کے سامنے وہ نسبت بھی نہیں. ہم مخلوق ہیں, وہ خالق ہے. ہم عاجز ہیں, وہ عظمت والا ہے. ہم فانی ہیں, وہ باقی رہنے والا ہے. اللہ رب العزت ہمارے مالک و خالق ہے, تو ان کا فرمان یا خطاب کر دینا یہ ہمارے لیے بہت باعث خوشی بات ہے. تو یہ بہت پیارا خطاب ہے ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اس کو یوں سمجھیں کہ جو قریبی ہوتا ہے نا, اس کو نام لے کر پکارنے کی بجائے انسان رشتہ داری کا نام لے کر پکارتا ہے. مثلا اے بیٹے, اب اس کا نام لے کر پکارنے میں وہ مزہ نہیں جو بیٹا کہنے میں ہے, اور اس کو نام سننے میں وہ مزہ نہیں جو بیٹے کا لفظ سننے میں. جب باپ کی زبان سے وہ بیٹے کا لفظ سنتا ہے نا تو اس کو بھی سکون ملتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی اس آیت مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا اپنے بندوں کو ان کے ایمان کے رشتے کا تذکرہ کر کے بلایا. اے ایمان والو, کیا مطلب؟ اے ماننے والو, اے وہ بندو جو روز ازل سے حسن حقیقی کے ساتھ پیمان وفا کا عہد کر چکے.
میری توحید کی امانت اپنے سینوں میں بھر چکے ہو. تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان کر ان کی غلامی کا عہد کر چکے ہو. تو اس میں اپنائیت ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب سے میرے شیخ فوت ہوئے مجھے پوری دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا تھا جو مجھے بیٹا کہہ کر پکارے. میں ترستا تھا. ایک مرتبہ ایک ملک میں جانا ہوا، علماء کا گھرانہ تھا، نیک گھرانہ تھا. تو ان کے ہاں ان کے جو دادا تھے وہ بہت بزرگ اور بوڑھے آدمی تھے. ان کی اہلیہ جب بھی مجھ سے فون پہ بات کرتی ہمیشہ مجھے بیٹا کہتی. اس لفظ میں کوئی ایسی کشش تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ جب بھی میں اس ملک میں جاؤں ان سے ضرور فون پہ بات کروں. اس لیے کہ جب بھی فون پہ وہ بات کرتی مجھ سے پوچھتی بیٹا تم کیسے ہو. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اس لفظ کے اندر کیا محبت اور اپنائیت ہے. اسی طرح کا واقعہ کتاب میں بھی پڑھا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں سے تھے، ہمارے بزرگوں میں سے تھے. وہ کراچی تشریف لائے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں. یہ وہ دور تھا کہ جب ان کے علم کا ہر طرف چرچا تھا. کوئی انہیں علامہ کہتا تھا، کوئی انہیں شیخ الوقت کہتا تھا، کوئی انہیں استاد الاساتذہ کہتا تھا. تو وہ حضرت صاحب کے ہاں آئے، حضرت مفتی صاحب کے ہاں. تو مفتی صاحب کی والدہ رشتے میں ان کی ممانی لگتی تھی. تو انہوں نے آ کر کہا کہ یہاں آنے کے میرے دو مقصد تھے. ایک تو سب سے ملاقات اور ایک یہ مقصد تھا کہ میں ممانی کو ملوں تو جب بھی میں ملتا ہوں وہ مجھے کہتی ہیں بیٹا جیتے رہو. تو کہنے لگے کہ یہ لفظ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں نے اس ملک کا سفر ہی اسی لفظ کو سننے کے لیے کیا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ سنانے لگے کہ ایک بڑے شیخ تھے، ملاقات کے لیے گئے تو وہ لیٹے ہوئے تھے. میں نے چاہا کہ میں ان کے پاؤں دباؤں. جیسے ہی میں نے پاؤں کو ہاتھ لگایا وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے نہیں نہیں آپ مت دبائیں. حضرت فرمانے لگے کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں نے کہا کہ افسوس اس وقت دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اپنے پاؤں کو مجھے ہاتھ لگانے. جب بڑے سر سے چلے جاتے ہیں نا اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے. تو بہرحال ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو اس خطاب میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت پیار ہے. اس ایمان کے رشتے کا اظہار ہے. اس اپنائیت کے اظہار کے بعد فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اے ہماری محبت کا دعویٰ کرنے والو، تم ایک مہینے کے لیے ہر طرف سے اپنی نظریں ہٹا لو.
تم ایک مہینہ کے لیے نفسانی لذتوں کو ہماری خاطر قربان کر دو. اور دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. یہ اصول ہے. آپ بیج ڈالیں گے تو آپ کو درخت ملے گا. قیمت ادا کریں گے تو کوئی چیز ملے گی. عمل ہوگا تو رد عمل بھی ہوگا. تو دنیا کا دستور ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ اے ہماری محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس کا کچھ طریقہ ڈھونڈو، کوئی اس کی قیمت ادا کرو. اور اس کی قیمت بھی کتنی معمولی رکھی کہ ایک مہینہ کے لیے دن کے وقت کے اندر تم روزہ دار بن کر رہو. کوئی مشکل شرط نہیں، کوئی کٹھن کام نہیں. محبوب اگر اپنی طرف بلائے تو پھر طالب اور محب تو سر کے بل چاہنے کو تیار ہوتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. تو محبوب کے ہاں پتھروں پہ بھی سر کے بل چل کے جانا پڑے تو یہ بھی اعزاز ہوتا ہے. بلکہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے محبوب کی خاطر اپنا مال لٹانے کو تیار، ہم اپنی جان دینے کو تیار. ارے دنیا کی نفسانی محبتوں کا حال دیکھو کہ ایک خاتون شیری نے اپنے چاہنے والے فرحاد سے کہا تھا کہ اس پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالو، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے پہاڑ کو کھودنا شروع کر دیا تھا. اگر دنیا کی فانی محبوبوں کی خاطر لوگ پہاڑوں کو توڑنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، تو اے ہمارے چاہنے والوں، تم ہماری ملاقات کی خاطر، ہماری رضا کی خاطر کیا ایک مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے؟ تو فرمایا کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا، اس لیے کہ اس روزے کے بدلے تمہیں میری ملاقات نصیب ہوگی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی، قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام. انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا اجر لکھا جاتا ہے سوائے روزے کے. فإنہ لی، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے، وأنا اجزا بہ، اور روزے کا بدلہ بھی میں آپ ہوں. روزے کے بدلے میں اس بندے کو مل جاتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ تو محبوب کو چاہتے ہیں، چاہے کسی قیمت پہ انہیں ملے. وہ ایک فاسقہ کی بات ہے، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی میں بازی. اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی میں بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں گی تو میں تیری. کیا سمجھ میں بات آتی ہے کہ مقصود تو محبوب کا حصول ہے جیسے بھی ہو. تو ایمان والوں کے لیے یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ فقط ایک مہینہ کے روزے رکھنے کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اجزا بہ، اس بندے کو میں مل جاتا ہوں.
اب اتنی بات کرنے کے بعد کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، ممکن تھا کہ لوگوں کے دل میں بات آتی جی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خفا ہو گئے، لہذا انہوں نے ہم پر پابندیاں لگا دی، تم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بیوی سے نہیں مل سکتے، تو اس وہم کو بھی دور کر دیا۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ پابندیاں تم پر نہیں لگیں، تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی اسی عبادت کو فرض کیا گیا تھا، یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے، کوئی نئی پابندی نہیں ہے۔ تم سے پہلے والے جو ہمارے عاشق دنیا میں گزرے، چاہنے والے گزرے، یہ عمل وہ بھی کرتے چلے گئے، تم بھی وہی عمل کرو۔ چنانچہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عبادت تمام انبیاء نے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا تو جو جنت کا حسن تھا وہ تو جنت میں ہی رہ گیا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے پانی میں جب اپنا چہرہ دیکھا اور وہ جنت کا حسن و جمال، وہ رعنائی ان کو نظر نہ آئی تو وہ افسردہ ہوئے کہ اے اللہ، جنت کی پوشاک بھی مجھ سے لے لی گئی اور وہ حسن و جمال بھی لے لیا گیا۔ تو پھر ان کو ارشاد ہوا کہ تم مہینے کے 3 روزے رکھو، ان کو ایام بیز کہتے ہیں، 13، 14، 15 چاند کے اعتبار سے، کیونکہ ان تینوں تاریخوں میں چاند کی روشنی بھرپور ہوتی ہے، روشن راتیں ہوتی ہیں۔ تو ان روزوں کی برکت سے آپ کے اوپر نور چہرے پہ آئے گا کہ جو جنتی نور کا مشابہت رکھنے والا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ایام بیز کے روزے شروع کیے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی شاہی بھی دی اور پیغمبری بھی عطا کی، تو انہوں نے ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن، سال کے 6 مہینے روزہ رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 2 مہینے روزے رکھے، اور تو اور ہندو برہمن بھی 24 روزے رکھتے ہیں اور وہ اس کو برت کہتے ہیں۔ جینی دھرم میں بھی 40 دن کا روزہ۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے والا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو امی تھے۔ امی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے کسی کے سامنے شاگرد بن کر تعلیم نہ پائی ہو۔ انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، تقابل ادیان کا جو ہے وہ مضمون نہیں پڑھا تھا، نہ ان کو کسی نے عیسائیت پڑھائی، نہ یہودیت پڑھائی، نہ اس سے پہلے کے انبیاء کے مذاہب کے بارے میں پڑھایا، مگر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے کیا بات فرمائی؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے۔ اب یہ کوئی بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا جس کے پاس علم نہ ہو۔ کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اگر وہ دعویٰ کرے تو ممکن ہے کوئی آ کر کہے جی کہ فلاں قوم پر تو روزے نہیں تھے، مگر ایسی پکی بات فرمائی کہ جو 100% ٹھیک تھی۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا برٹنیکا اس کے اندر روزے فاسٹنگ کے عنوان کے تحت یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ملا جس کے اندر روزے نہ ہو۔ اس بات کو پڑھ کے نا دل اتنا خوش ہوا
کہ پوری دنیا کے اندر تحقیق کرنے والے آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق کر رہے ہیں، ان کی عظمت کا لوہا مان رہے ہیں کہ انہوں نے 1400 سال پہلے فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض تھے۔ آج پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ہر عبادت کرنے والی قوم نے روزے رکھے، تو یہ ایک پیاری عبادت ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے عبادت سے مال ملنا، عبادت سے دنیا کی شہرت ملنی، عبادت سے حور و قصور کا ملنا، جنت کا ملنا، سب فانی چیزیں ہیں۔ اور ایک ہے اس عبادت سے رب کریم کا مل جانا، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی کئی بیویاں تھیں، مگر ایک سے اس کو ذرا زیادہ محبت تھی، تو دوسری بیویاں اس بات کو بڑا محسوس کرتی، آپس میں بات کرتی کہ خاندان میں ہم بہتر، حسن و جمال میں ہم بہتر، مال و منال میں ہم بہتر، فضل و کمال میں ہم بہتر، اور بادشاہ کی محبت کی وہ نظر ہم پہ نہیں اٹھتی جو اس پہ اٹھتی ہے۔ تو ہم بادشاہ سے پوچھیں گی۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے سوال کیا کہ جی کیا مسئلہ ہے، ہم میں کس چیز کی کمی ہے؟ اس نے کہا اچھا میں کبھی تمہیں اس بات کا جواب دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بات ہی بھول گئی۔ تو ایک دن بادشاہ نے کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں پر میں آج خوب اپنے انعام و اکرام کی بارش کر دوں۔ تو اس بات سے بیویاں جتنی خوش ہو سکتی ہیں وہ کسی اور بات سے تو نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس نے خزانے سے بہت قیمتی ہیرے موتی جواہرات منگائے اور کہا کہ اچھا دیکھو، میں دیکھوں گا کہ کون تم میں سے کتنی اچھی چیز کو ڈھونڈتی ہے، اپنے لیے سلیکٹ کرتی ہے۔ چنانچہ اس نے سب رکھوا دیے اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں گا تو تم میں سے ہر ایک اپنی پسند کی چیز پہ ہاتھ لگا لے۔ چنانچہ اشارہ کرنے کی دیر تھی، کسی نے ہیرے کے ہاتھ رکھا، کسی نے یاقوت پہ ہاتھ رکھا، کسی نے موتی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، سب نے اپنے اپنے ہاتھ مختلف چیزوں پہ رکھ لیے، اور وہ جس کی بادشاہ کے ساتھ کوئی خاص محبت کی بات تھی وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ تو سب بیویاں ہنسنے لگی کہ آج اس بیوقوف کی بات کھل جائے گی، اس کی قلعی کھل گئی کہ یہ کتنی کم عقل اور بیوقوف ہے کہ یہ کھڑی ہے، اب اس کو معمولی چیز ملے گی۔ تو بادشاہ نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ نے کوئی چیز نہیں اپنے لیے چنی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک چیز کی تصدیق چاہتی ہوں، آپ نے یہی فرمایا ہے نا کہ جو کچھ یہاں موجود ہے اس کے اوپر اگر تم ہاتھ رکھ لو گی تو وہ چیز تمہاری ہو جائے گی۔ اس نے کہا ہاں میں تو یہی کہہ چکا، تم نے کیوں دیر کر دی؟ تو وہ آگے بڑھی اور اس نے بادشاہ کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی بادشاہ سلامت، جب آپ مجھے مل گئے یہ سب چیزیں مجھے مل گئی۔ تو بات تو ایسی ہے کہ جب روزہ رکھنے پر اللہ رب العزت بندے کو مل گئے تو پھر دنیا کی باقی نعمتیں تو خود بخود بندے کی اپنی ہو گئی۔ اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں بھی حکم دیا،
ہم سے پہلے والوں کا بھی حکم دیا، تو اس حکم کے اندر کوئی حکمت ہونی چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے، تو ساتھ مقصد بھی بتا دیا کہ اس سے ہمیں فائدہ نہیں کہ کوئی بجٹ میں کمی ہے اور اب تم اپنے خرچے کم کر لو، ایسی بات نہیں، ہمارے خزانوں میں کمی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی بندو تمہیں ہے، کون سا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری تربیت ہو جائے کہ تم نے اپنے نفس پہ قابو کیسے پانا ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد انسان کے اندر تقوی کا پیدا کرنا۔ تو مقصود یہ تھا کہ اگر تم سال میں 30 دن ہمارے کہنے کے مطابق جائز چیزوں کو بھی دن میں چھوڑ سکتے ہو، تو کیا باقی سال کے حصوں میں ناجائز چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اور جب تم اتنے اچھے کہ جائز چیزوں کو چھوڑ رہے ہو ہمارے کہنے پر، تو پھر سال کے باقی حصوں میں ناجائز چیزوں کو چھوڑنا تو بڑا ہی آسان ہے۔ تو یہ ایمان والوں کو اس مہینے کے اندر پریکٹس کروائی گئی، ریہرسل کروائی گئی اپنے نفس پہ قابو پانے، ورنہ بندہ بے صبرا ہو جاتا ہے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھاگ اٹھتا ہے۔ تقوی انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، انسان اپنے نفس کو لگام دے سکتا ہے۔ اس لیے تمام تعلیمات کا خلاصہ وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، اور اس عبادت کا مقصود کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو تمام عبادات کا نچوڑ اور خلاصہ انسان کا متقی اور پرہیزگار بن جانا۔ چنانچہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا مقصود تقوی ہی ہے۔ دیکھیں، ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کے راستے پہ ایک جان قربان کرتے ہیں، اس قربانی کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت ہمیں پہنچتا ہے، ہمیں تو تقوی پہنچتا ہے جس تقوی سے تم جانور کی قربانی کر رہے ہو۔ حج انسان کرتا ہے، بیت اللہ شریف کی زیارت کی، لیکن حج کا اصل مقصود کیا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کا مقصد بھی تقوی، یہی روزے کا بھی مقصد، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے انسان دنیا میں جو کام بھی کرے تقوی کی بنا پر کرے، حتیٰ کہ اللہ کا گھر مسجد بنائے تو وہ بھی کس کے ساتھ؟ تقوی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لمسجد اسس علی التقوی، ہر کام کا مقصود تقوی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نصیحت فرمائی۔ کبھی کبھی انسان نصیحت کرتا ہے نا دوسرے کو، وصیت کے رنگ میں، تو اگر نصیحت وصیت کے رنگ میں کی جائے تو وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، تحقیق ہم نے تم سے پہلے والے اہل کتاب کو بھی وصیت کی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں، ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈر جانا۔
تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں کہ تم متقی بنو. تو روزے کا اصل مقصود انسان کے اندر تقوی پیدا ہونا. اور تقوی کیا ہے کہ انسان تقوی کی بنا پر ناجائز مشتبہ ہر کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس کو اپنے نفس پہ قابو نصیب ہو جاتا ہے, کنٹرول مل جاتا ہے. چنانچہ متقی لوگ جتنے بھی تھے وہ سب ہر طرح کے گناہوں سے بچنے والے. اب دیکھیے, انسان گناہ کرتا ہے حسد کی وجہ سے, حرص کی وجہ سے, شہوت کی وجہ سے, غصے کی وجہ سے. یہی چیزیں گناہ کا سبب بنتی ہے نا. ذرا قرآن مجید پہ نظر ڈالیے کہ اہل تقوی نے ایسی ایسی صورت حال میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. اب ذرا دیکھیے, آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل. حابیل کی بیوی خوبصورت ہے, قابیل چاہتا تھا کہ یہ میرے نکاح میں آتی. جب نہ آئی تو اس کو بھائی سے حسد ہوا, اور حسد کی بنا پر اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو بھائی نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. اے بھائی, تم اگر ہاتھ مجھ پہ اٹھاؤ گے نا کہ تم مجھے قتل کر دو, تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ میں تمہیں ماروں. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اشتعال کے وقت میں بھی تقوی نے ان کو روک لیا کوئی ایسی بات کرنے سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. تو غصے میں بھی متقی بندہ اپنے آپ پہ قابو پا لیتا ہے. عام طور پہ گناہ شہوت کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب دیکھیے, وقت کی ملکہ ہے, فرسٹ لیڈی ہے, حسن و جمال کا پیکر ہے, اور سوچ سمجھ کے تنہائی میں, خلوت میں, کنڈیاں تالے لگا کے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بلاتی ہے اپنی طرف. وقالت حیت لک. اب جب حسن اشارے کرے تو پھر جوانی تو بے قابو ہوتی ہے, مگر کیا ہوا؟ اس نے کہا حیت لک, آگے سے جواب ملتا ہے قال معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو تقوی ایسی چیز ہے کہ پھر اشتعال ہو, شہوت ہو, کوئی بھی صورت حال ہو, انسان قابو سے باہر نہیں ہوتا. عام طور پر ہم نے دیکھا کہ لوگ مال و منال کو دیکھ کے حرص میں پڑ جاتے ہیں, بے قابو ہو جاتے ہیں, ہاتھ مارتے ہیں, موقع جانے نہیں دیتے. قارون کی دولت ہے, لوگ اس کے خزانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا لیت لنا اوتی مثل ما اوتی قارون, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا جتنا قارون کو ملا تھا. تو ایسی صورت میں وقال الذین اوتوا العلم ویلکم, کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم تھا اور تمہارا ناس ہو. ثواب اللہ خیر, اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ اس مال و دولت سے زیادہ بہتر ہے. تو معلوم ہوا کہ تقوی جب دل میں ہوتا ہے تو انسان نہ حرص کرتا ہے, نہ اشتعال میں آ کر گناہ کرتا ہے, نہ اپنی شہوت کی بنا پر گناہ کرتا ہے. استقامت اس کے اندر ایسی آ جاتی ہے کہ غم کے پہاڑ اس پر توڑ دیے جائیں تو وہ اس کے پائے استقامت کے اندر کوئی تزلزل نہیں آتا.
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ایمان لے آئے، دل اللہ کی محبت سے روشناس ہو گیا، تقوی دل میں آ گیا۔ فرعون کو برا لگا، اس نے کہا میری اجازت کے بغیر تم نے یہ کام کیسے کر لیا؟ اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو جو مخالف سمت کے ہیں ان کو کاٹوں گا۔ یہ اس زمانے میں بڑی سزا ہوتی تھی، ہاتھ کاٹ دینا چھوٹی سزا کہ ایک ہاتھ سے وہ زندگی گزار لے گا، ہاتھ اور ٹانگ ایک سائیڈ کی کاٹ دینا یہ بھی چھوٹی سزا کہ دوسرے سائیڈ کے ہاتھ پاؤں سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لے گا۔ وہ سمجھتے تھے اگر بازو ایک سائیڈ کا کاٹیں اور ٹانگ دوسری سائیڈ کی کاٹیں تو نہ یہ بیلنس رکھ سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ یہ سب سے کڑی سزا تھی۔ تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں یہ سزا دوں گا، مگر دل میں تقوی آ چکا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، اب ہم نے ایمان حقیقی کی لذت کو پا لیا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تو کرنا چاہتا ہے تو کر گزر، ہم اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ عورت ذات کمزور ہوتی ہے، ذرا سی بات پہ خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی اس کا بھی تذکرہ کیا کہ جب وہ ایمان لے آئی تو اس کو بادشاہ نے اس وقت کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب بیوی کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا کہ خامد اس کو دھمکائے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یا خامد یہ کہے کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ عورت کے لیے بے گھر ہو جانا اس سے بڑی سزا کوئی نہیں، بے سایہ ہو جانا اس سے بڑی سزا کوئی نہیں۔ اور وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی۔ فرعون نے اپنی پوری رعایا میں سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کو چنا تھا۔ وہ پیکر حسن و جمال عورت، اس کو بادشاہ کہتا ہے میں تجھے محل سے نکال دوں گا، آج کے بعد تیرا سٹیٹس ختم، تو ذلیل ہو جائے گی۔ لیکن اس کا دل اس عورت کا ایمان کی لذت سے آشنا ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس وقت جب بادشاہ نے اس کو محل سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اس فرعون نے تو مجھے اپنے محل سے دھتکار دیا، میں عورت زاد ہوں، اے اللہ اس گھر کے بدلے میں مجھے جنت میں اپنے قرب کا گھر عطا فرما دی۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی جب اندر آتا ہے تو انسان کے اندر اعمال پر بھی استقامت آتی ہے، اور وہ پھر مختلف طرح کے گناہوں سے بھی آسانی سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے روزے کا اصل مقصود کیا ہے؟ فقط بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے، روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک ہے عوام الناس کا روزہ، یہ عوام الناس کا روزہ کیا کہ انہوں نے دن کے اوقات میں کھانا نہیں، پینا نہیں، میاں بیوی والا معاملہ نہیں، 3 چیزوں سے بچنا ہے۔ جو بچ گیا یہ عوام الناس کا روزہ ہو گیا۔ لیکن ایک ہوتا ہے خواص کا روزہ، اللہ کے نیک بندوں کا روزہ، صالحین کا روزہ۔ اور وہ روزہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح کھانا پینا جماع اس سے پرہیز کرنا ہے، جسم کے کسی عضو سے بھی گناہ نہ ہو اس کی بھی وہ پابندی کرتے ہیں۔ چنانچہ روزہ دار آدمی آنکھ بھی روزے دار، زبان بھی روزے دار، کان بھی روزے دار،
نہ آنکھ ناجائز چیز کو دیکھے، نہ زبان سے کسی کی غیبت نکلے، جھوٹ نکلے، بہتان نکلے، نہ کان سے کوئی غلط بات سنے، تو روزہ دار بندہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار، جو اس طرح روزہ دار بن کر رہے کہ پورا جسم اس کا شریعت کے مطابق ہے، یہ خواص کا روزہ، خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی اسی کو روزہ کہا گیا۔ سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، فرمان عظیم الشان، ارشاد فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، کہ روزہ کھانے اور پینے سے بچنے کا ہی نام نہیں، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو ہوتا ہے لغو سے اور فحش کاموں سے بچنے کی وجہ۔ اب روزہ بھی رکھا اور انڈیا کے گانے بھی سنے، روزہ بھی رکھا اور بازار میں جاتے غیر محرم کا نظارہ بھی کیا، روزہ بھی رکھا اور لوگوں پہ بہتان لگائے، جھوٹ بولے، دھوکے دیے، تو ایسا روزہ پھر اللہ کے ہاں اتنا اجر نہیں پاتا۔ یہ ظاہر داری کر رہا ہے، حقیقت روزہ نہیں ہے اس کے پاس۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی روزہ دار ہو اور دوسرا بندہ اس سے جھگڑا کرنا چاہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اس کو کہہ دینا چاہیے بھائی میں روزہ دار ہوں، میں نہ تیرے ساتھ جھگڑ سکتا ہوں نہ کوئی اونچی بات کر سکتا ہوں، تمہیں کہہ دینا چاہیے انی صائم، میں روزہ دار۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کا اصل مقصود کیا؟ اپنے جسم کو گناہوں سے بچانا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو بندہ جھوٹ اور اپنے عمل کے کھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش، کتنے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزہ میں بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ تو ویسے تو روزہ دار ہیں اور کم تول رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کیا حاجت؟ تو معلوم ہوا کہ روزے کا اصل مقصود بھی یہی کہ ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ رب العزت کی حکموں کے فرما بردار بن کر رہے۔ اس لیے روزہ ایک ایسا عمل ہے جو قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ یاد رکھنا، قیامت کے دن نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا، اور قیامت کے دن انسان کا صیام اس کی شفاعت کرے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ تو اس روزے کو ہم جتنا کامل روزہ بنا کر رہیں گے، یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک گیٹ ہے جنت میں جس کا نام ہے باب الریان، آواز دی جائے گی لوگوں جو تم میں سے اچھا روزہ رکھنے والے تھے وہ سارے اس گیٹ سے جلدی چلے جائیں۔ اس کا ہمیں اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کبھی یورپ کا سفر کریں نا، تو وہاں جب جاتے ہیں نا پاسپورٹ کنٹرول پہ، تو چونکہ یورپ کے سب ممالک اب ایک ملک بن گئے، شینجن سٹیٹس بن گئی، تو اپنے ملکوں کے لوگوں پہ آنے جانے کی کوئی پابندی نہیں۔ ایک ہی فلائٹ سے اترتے ہیں ہم، تو ایک خاص دروازہ ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جو ان ملکوں کے لوگ ہیں
وہ بغیر پاسپورٹ چیک کروائے سیدھے چلے جائیں، اور ہم جو دوسرے ملکوں کے ہوتے ہیں ہمیں پاسپورٹ کنٹرول پہ جانا پڑتا ہے۔ جب کبھی میں ایسی صورتحال میں جاتا ہوں تو مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ جس طرح 300 بندے جہاز سے اترے اور 10-15 بندے جو ہمارے ان ملکوں کے تھے وہ تو کھڑے ہو گئے جی کہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا، تفتیش ہوگی، پھر جا سکیں گے، اور جو فلاں پاسپورٹ رکھنے والے ہیں وہ بغیر چیک کے سیدھا چلے جائیں۔ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ قیامت کے دن جنت کے دروازوں میں سے بھی ایک خاص دروازہ ہوگا، باب الریان، آواز دی جائے گی کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ اگر موجود ہیں تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ تو اس لیے اس روزے کو صحیح انداز سے رکھنے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن فقط بھوک پیاس ملے اور کہا جائے کہ تیرا روزہ تو تھا ہی نہیں، تو تو روزے رکھ کے بھی جھوٹ بولتا تھا اور غیبتیں کرتا تھا اور دھوکے دیتا تھا، لوگوں کے دل دکھاتا تھا، تیرے روزے کی ہمیں پرواہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ہمارے منہ پہ واپس مار دیا جائے۔ اب اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں خوف اور رجا رکھیں۔ خوف کہتے ہیں ڈر کو، اور رجا کہتے ہیں امید کو، یعنی ڈریں بھی صحیح کہ کہیں ہمارا روزہ رد نہ کر دیا جائے، اور امید بھی رکھیں کہ جب اللہ نے ہمیں توفیق دے دی تو بادشاہ اور سخی در پہ بلا کے تو کسی کو خالی نہیں واپس بھیجتے، جس کو نہیں دینا ہوتا اس کو وہ آنے ہی نہیں دیتے، دروازے پہ ہی نہیں آنے دیتے۔ دروازے پہ بلا کے خالی بھیج دینا یہ سخی کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ تو جب رب کریم نے زندگی میں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے دی تو یہ اس بات کی دلیل کہ اللہ رب العزت کا ارادہ خیر کا ہے، تو امید بھی رہے اور دل میں ڈر بھی رہے، اور ایک کام اور بھی کرے کہ ان روزوں کی قبولیت کے لیے کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ کوشش سے کیا مراد کہ اپنے روزے کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہم یوں ہی سمجھیں ہم نے روزہ رکھ لیا، اب آنکھ غلط اٹھے گی تو ہمارے روزے کی حقیقت ختم، زبان سے جھوٹ نکلے گا روزے کی حقیقت ختم، ہم نے کوئی کام خلاف شرع کیا روزے کی حقیقت ختم۔ تو اپنے روزے کو بچانے کی بھی کوشش کریں، اور دعا سے کیا مطلب کہ شام کو افطار کے وقت ہم اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، اے مولا ہم آپ کے بندے ہیں، کمزور ہیں، ہم نے ایک عمل کے لیے کوشش تو کی مگر اس میں یقیناً کوتاہیاں رہ گئیں، کمیاں رہ گئیں، میرے مولا ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہم پر مہربانی فرما اور اس کو قبول کر۔ ایسا ہی مثال ہے ہماری کہ بچہ اگر پہلی جماعت میں جائے نا تو واپسی پہ اپنی تختی کے اوپر نا کچھ لکیریں لگا کے لے آتا ہے، وہ ٹیڑھی میڑھی پڑی بھی نہیں جاتی، اور آ کے خوش ہو کے کہتے ہیں ابو آج استاد نے مجھے تختی لکھوائی، میں نے لکھی۔ اب جب باپ دیکھتا ہے تو نہ الف سی دی نہ با ایسی، پڑھی بھی نہیں جاتی، مگر باپ اس کو انعام دے دیتا ہے۔ وہ انعام اس کی خوشخطی کا نہیں ہوتا، وہ انعام باپ کی شفقت کی وجہ سے اس بچے کی محنت کا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ کمزور ہے لیکن لکھی تو ہے نا اس میں۔ ہماری عبادتیں ایسی ہی ہیں، اے مولا آپ جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارے اندر اتنی خرابیاں ہیں، ہم نے روزہ رکھ کر اس کی حفاظت کرنے کی کوشش تو کی لیکن پوری طرح حق تو ادا نہ کر سکے، اب اللہ
اس میں جو بھی کوتاہیاں ہیں اس کو معاف کر کے ہم محتاج ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے دامن کو بھر دیجئے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے، اس لیے کہ دنیا میں ہمارے لیے ایک ہی در ہے۔ سن فریاد میرے سونے اللہ، تے میں ہور سناواں کینوں، تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی، تے میرے جیا لکھ تین۔ اللہ تو ہمیں رد کر دے گا، تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو ہمیں پڑتا ہے، ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، ہمارا آخرت کا مسئلہ ہے۔ مہربانی فرما اور ہمیں قبول فرما لے۔ تو جب ہم افطاری کے وقت دعا بھی کریں، عاجزی بھی کریں، تو یقیناً اللہ رب العزت ہماری اس عاجزی کو قبول فرما کر ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ ایک بات یاد رکھ لینا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے کس بات پر کہا؟ تو فرمایا کہ جبرائیل امین نے 3 بددعائیں دی، ایک ان میں سے یہ تھی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اور میں نے اس پر کہہ دیا آمین۔ اب سوچ لیں کہ رمضان کے بعد ہمارے لیے عید ہوگی یا وعید ہوگی؟ جن کی مغفرت ہوئی ان کی تو عید بن جائے گی، اور جن کی مغفرت نہ ہوئی ان کے لیے وعید بن جائے۔ اور چاہنے والوں کو تو اس موقع پہ اللہ سے اللہ کو مانگنا چاہیے۔ وہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت عید کب ہوگی؟ حضرت عید کب ہوگی؟ تو انہوں نے آگے سے عجیب بات کہی، فرمانے لگے جب دید ہوگی تب عید ہوگی۔ جب دید ہوگی تو بھائی جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی اصل عید تو وہ ہے، لیکن روزہ دار آدمی کو اس مہینے کے روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ کا اگر وصل نصیب ہو گیا تو اس روزے دار کی بھی واقعی رمضان کے بعد عید ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔